جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، مٹھی میں بوجھال کے کنکر بول پڑے، مٹھی میں بوجھال کے کنکر بول پڑے، آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے۔ اور جب نہ زبان کی بولی سمجھے دشمن دی، جب نہ زبان کی بولی سمجھے دشمن دی، جب نہ زبان کی بولی سمجھے دشمن دی، بالآخر میدان میں خنجر بول پڑے، آپ جدھر والسلام على سيد الإنس والجان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام علماء کرام، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، سن 1990 کی بات ہے کہ میں استاذ العلماء شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا قاضی عصمت اللہ صاحب
دامت فیوسہم العالیہ، ان کی خدمت کے اندر دورہ تفسیر پڑھنے کے لیے ان کے ہاں حاضر تھا۔ اسی دوران ہمارے علاقے سے تعلق رکھنے والے ایک قاری صاحب گوجرانوالا کی ایک چھوٹی سی مسجد کے اندر امامت اور خطابت کے فرائض سر انجام دیا کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے حکم دیا کہ دورہ تفسیر کے لیے تو یہاں اس علاقے میں آیا ہوا ہے تو یہاں کر ایک جمعہ پڑھا دے۔ میرا طالب العلمی کا دور تھا، آپ خود احباب اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت کیا بیان ہوتا ہوگا۔ میں حاضر ہوا، چھوٹا سا ایک کچا سا کمرہ تھا، لیکن ان کی محبت تھی، جو کچھ اللہ نے مجھے توفیق دی میں نے بیان کیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ چھوٹا سا کچا کمرہ کیا تھا۔ وہ چھوٹا سا کچا کمرہ وہ مقام ہے جہاں آج ہم اس کانفرنس کے سلسلہ میں جمع ہیں۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ یہاں کبھی ایک چھوٹا سا کچا کمرہ اور ایک دو کچی درسگاہیں ہوا کرتی تھی۔ اللہ نے ہمارے محترم بھائی حضرت مولانا قاری نصر اللہ خان صاحب کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ اتنا بڑا ادارہ انہوں نے رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کی خاطر تعمیر کر دیا۔ اشاعت التوحید و سنہ کا اتنا عظیم الشان مرکز تیار ہو چکا ہے۔ مجھے وہ سن 1990 والی یاد تازہ ہو رہی ہے آج اتنے بڑے ادارے کو دیکھ کر۔ میں قاری صاحب کے لیے دعا گو اللہ کریم نے مزید قرآن و سنت کی، اپنے دین کی، اشاعت التوحید و سنہ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم کی یہ محنت قبول فرمائے۔ اب جن دوستوں نے وہ ابتدائی حالات دیکھے، اب ان کے ذہن میں اس کی قدر ہوگی کہ آج اتنے بڑے ادارے کی کیا اہمیت ہے۔ دوستو، میں چھوٹا سا ایک دعویٰ آپ کے سامنے پیش کر کے اصل مقصودی بات شروع کرنے لگا ہوں۔ میں وسیلے کا قائل ہوں۔ میں علماء کرام سے معذرت کے ساتھ وسیلے کے لفظ کو استعمال کر رہا ہوں اپنے عرف کے مطابق۔ جو ہمارے ماحول اور معاشرے میں وسیلے کا مفہوم سمجھا جاتا ہے، میں اس معنی کے اندر وسیلے کو استعمال کر رہا ہوں۔ میں الحمدللہ ذمہ دار جماعت کا ذمہ دار فرد ہوں اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ میں وسیلے کا قائل ہوں۔ اب انداز کیا ہے کہ کون سا وسیلہ جائز ہے، میں آپ کے سامنے قرآن و سنت میں سے اس پر دلائل دینا چاہوں گا کہ کتنے قسم کا وسیلہ جائز ہے۔ جب انسان رب العالمین سے مانگنے لگے تو کون کون سا وسیلہ دینا چاہیے، 6 قسمیں میں نے آج کی اس حاضری کے پیش نظر آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ آپ ذرا میرا درد دل دھیان سے سنیے گا اور اسی میں پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بند ہوگا۔ دیکھیے قرآن پاک کا انداز۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وللہ
کریم سے مانگنا ہو تو مانگا کرو فضوہ بہا، ان ناموں کے وسیلے سے۔ پہلا وسیلہ جیسے اللہ کریم کے ناموں والا۔ اب یہ تو میں نے سورۃ الاعراف کا انداز دکھایا، یہ میرے سامنے 15واں پارہ اور سورت کا نام سورت بنی اسرائیل اور رب العالمین کا قرآن آیت نمبر 110 میں نے کھولی ہوئی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں قل ادعوا اللہ ابدعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رب العالمین سے دعا مانگ رہے ہیں۔ آپ کی زبان مبارک پر لفظ ہیں یا اللہ یا رحمان۔ اتفاقاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن ابو جہل چلتے پھرتے بیت اللہ شریف میں آ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ اٹھا کے جب دعا مانگتے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ آمنہ کے لال دعا کر رہے ہیں یا اللہ یا رحمان۔ ابو جہل نے تالی بجا دی ہے، کہنے لگا مکہ والوں سارے جمع ہو جاؤ، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا عقیدہ مان لیا ہے۔ کیا مطلب؟ جن جن تک آواز پہنچی وہ دوڑتے ہوئے آ گئے ہیں۔ ابو جہل کیا بات ہے؟ ابو جہل کہنے لگا ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں صرف ایک اللہ کریم سے مانگنا چاہیے، اور خود دو خداؤں کو پکار رہے ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں یا اللہ اور دوسری طرف کہتے ہیں یا رحمان۔ ہمیں کہتے ہیں ایک اللہ سے مانگنا چاہیے، خود دو خداؤں سے مانگ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا تھا کہ رب العالمین کی طرف سے جبریل جواب لے کر نازل ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں قل ادعوا اللہ ابدعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یا اللہ کہہ کر مانگو تمہاری مرضی ہے، یا رحمان کہہ کر مانگو تمہاری مرضی ہے۔ اللہ کا جو بھی نام لے کر تم دعا کرو، اللہ کے سارے نام اچھے ہیں۔ خلاصہ پہلا وسیلہ کون سا سمجھ آیا؟ اللہ کریم کے ناموں والا۔ اللہ کریم سے مانگنا ہے، اللہ کریم کے ناموں کا وسیلہ پیش کرنا چاہیے۔ یا عزیز یا غفار یا غفور یا رحمان یا کریم، پہلا وسیلہ اللہ کے ناموں والا۔ میرے دوست محبت سے قرآن پاک کی تائید کرے، میں دوسرا عنوان شروع کروں۔ پہلا کون سا وسیلہ جید ہے؟ اللہ کے نام والا۔ محبت کے ساتھ قرآن ماننے والے بیدار ہو جائیے، بدیالوی صاحب کا بڑا پرمغز بیان ہونے والا ہے۔ پہلا وسیلہ کون سا جید ہے؟ اللہ کے۔ یہ میرے سامنے تیسرا پارہ، اب دوسرا وسیلہ سنانے لگا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام پریشان ہو کے حاضر ہوتے ہیں۔ حبیب کبریا ہم خندق کھود رہے ہیں، ایک چٹان ٹوٹنے میں نہیں آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ پہنچے، صحابہ کرام سے آپ نے کدال لے لی ہے، پتھر کی چٹان پر آپ نے ایک وار کیا، چٹان کا ایک حصہ ٹوٹا، دوسرا بار کیا، دوسرا حصہ بھی ٹوٹا، تیسرا بار کیا، ساری پتھر کی چٹان ریزے ریزے ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں بار فرمایا، جب کدال لگنے سے چنگاریاں پیدا ہوئی ہیں، اللہ کریم نے مجھے یمن کے محلات دکھا دیے ہیں، اللہ نے شام کے محلات دکھا دیے ہیں، اللہ نے فارس کے محلات دکھا دیے ہیں۔ میری امت کے قدم وہاں تک پہنچے گے، ان سارے علاقوں کو میری امت فتح کرے گی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، منافقوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی ہے۔ فاقے کی وجہ سے پیٹ پہ دو پتھر باندھے ہوئے ہیں اور خواب دیکھ رہے ہیں شام اور یمن کو فتح کرنے کے ہے، کھانے کے لیے چیز کوئی نہیں مل
تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. پہلا وسیلہ اللہ کے ناموں کا جید ہے، دوسرا وسیلہ اللہ کی صفتوں کا جید ہے. یوں اعلان کر دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تو ساری بادشاہی کا مالک ہے، جس کو چاہے بادشاہی دے دے اور جس کو چاہے بادشاہی سے محروم کر دے، جس کو چاہے عزت کے تاج پہنا دے، جس کو چاہے ذلت کے گڑھے میں پھینک دے. ساری خیر تیرے قبضے میں ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا تو ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. رات کو دن میں داخل کرنے والا بھی تو ہے، دن کو رات میں داخل کرنے والا بھی تو ہے، زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالنے والا تو ہے، بغیر حساب کتاب کے روزیاں دینے والا تو ہے. اب آپ خیال کرنا، جو اللہ کریم عزت کے تاج پہنا سکتا ہے، جو اللہ ساری خیر کا مالک ہے، جو اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، جو رات اور دن کا نظام چلانے والا ہے، جو زندہ اور مردے کا نظام چلانے والا ہے، جو روزیاں دینے والا ہے، جو اللہ یہ کام کر سکتا ہے، پیڑ پہ پتھر باندھنے والوں کو ساری دنیا کا فاتح بھی بنا سکتا ہے. پہلا وسیلہ اللہ کے ناموں کا، دوسرا وسیلہ اللہ کریم کی صفتوں کا جید ہے. یہ میرے سامنے 13واں پارہ اور سورت کا نام سورہ یوسف. یہاں قرآن پاک کا انداز کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. آیت نمبر 101. اے میرے پروردگار، تو نے میں یوسف علیہ السلام کو بادشاہی عطا فرمائی ہے، مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا ہے. اے پروردگار، آسمانوں کو پیدا کرنے والا بھی تو ہے، زمین کو پیدا کرنے والا بھی تو ہے، دنیا میں میرے کام بنانے والا تو ہے، آخرت میں کام بنانے والا تو ہے. اللہ کی صفتیں بیان کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، توفنی مسلمہ، اللہ مجھے موت دینا مسلمان ہونے کی حالت میں. معذرت، میں معافی چاہتا ہوں، میں آج کراچی سے آ رہا ہوں. صبح میں کراچی سے لاہور پہنچا ہوں. 35 بندے کراچی کے اندر اس رمضان شریف کے اندر، کراچی کے دوستوں نے بھی بتایا مجھے کل اور اخبارات میں بھی خبر آئی، 35 بندے اس رمضان شریف میں جو 4-5 مہینے پہلے گزرا، زہریلی شراب پی کر رمضان کے مہینے میں تڑپ تڑپ کر مر گئے، کلمہ نصیب نہیں ہوا. حضرت یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، توفنی مسلمہ، اللہ مجھے موت دینا مسلمان ہونے کی حالت میں. پیغمبر کو اپنا فکر ہے، حالانکہ پیغمبر کا انجام خیر ہی خیر والا، اس کے باوجود فکر والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے موت دینے کے بعد اعلیٰ درجے کے نیک بندوں کے ساتھ شامل کر دے. مسئلہ کون سا سمجھ آیا؟ اللہ کے ناموں کا وسیلہ بھی جائز ہے، اللہ کی صفتوں کا وسیلہ دینا بھی جائز ہے. تیسرا وسیلہ، لوگ کہتے ہیں جی اشاعت و توحید و سنت والے وسیلے کے منکر ہیں. تیسرا وسیلہ، یہ میرے سامنے 19واں پارہ، سورت کا نام سورت النمل. تھوڑی سی تبعیدی الفاظ، اللہ کریم نے منظر بیان فرمایا،
یہ میرے سامنے آیت نمبر 17 کھلی ہوئی ہے. اللہ فرماتے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا ہے، جنوں کی جماعتیں، انسانوں کی جماعتیں ہیں، اوپر پرندوں نے پر پھیلا کے سایہ بھی کیا ہوا ہے. اللہ فرماتے فَهُمْ يُوزَعُونَ. ہر جماعت کے امیر مقرر کیے جاتے تھے، تم نے اس جماعت کو کنٹرول کرنا ہے، تم نے فلاں جماعت کو سنبھالنا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا ہے، انسانوں کے بادشاہ، جنوں کے بادشاہ، پرندوں کے بادشاہ، ہوا کے بادشاہ، پیغمبر بھی ہیں. دو جملے عرض کرتا ہوں. دنیا کے لحاظ سے سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انسان بادشاہ بن جائے، اور دین کے لحاظ سے سب سے بڑا کمال یہ ہے اللہ کریم مقام نبوت سے سرفراز فرما دے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس دنیا کا سب سے بڑا کمال موجود ہے، بادشاہ بھی ہیں اور دین کا سب سے بڑا کمال موجود ہے. اللہ نے مقام نبوت بھی عطا کیا ہوا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر چلتے چلتے ہے، اللہ فرماتے ہیں حتیٰ اذا طولا لشکر چلتے چلتے وہاں پہنچا جہاں چیونٹیاں بہت چل پھر رہی تھی، روزی تلاش کر رہی ہیں. اور رب العالمین فرماتے قالت نملہ، ملکہ چیونٹی بول اٹھی، اور رب العالمین نے اس کی بات قرآن پاک میں نقل کی ہے اور کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. اے چیونٹیوں جلدی کرو، اپنے اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ. حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. ایسا نہ ہو حضرت سلیمان تمہیں پاؤں کے نیچے کچل نہ ڈالے ہیں، حضرت سلیمان کے ساتھی تمہیں پاؤں کے نیچے روند نہ ڈالے ہیں. جلدی کرو، بلوں میں گھس جاؤ. جملہ سننا طلبہ ساتھی. مفسرین کرام نے اس مقام پہ یہ مسئلہ لکھا، ملکہ چیونٹی اپنی عوام کی خیر خواہی کر رہی ہے. علماء تشریف فرما. اللہ کی رحمتیں ہوں جنہوں نے قرآن ہم تک پہنچایا اور قرآن پاک ہمیں سمجھایا. ہم کیا چیز تھے؟ منانم کے مندانم. علماء کرام نے مسئلہ بیان کیا. ملکہ چیونٹی، غور سے سننا میرے دوستو، اپنی عوام کی خیر خواہی کر رہی ہے. مسئلہ علماء نے یہ لکھا کہ بادشاہی کرنے کا حق اسے ہے جو عوام کا خیر خواہ ہو. قرآن پاک اور ہمارے حکمران، دل کانپتا ہے دل. یہ میرے سامنے 20واں پارہ، سورت کا نام سورت القصص. میں سیاسی نہیں ہوں، میں مذہب بیان کر رہا ہوں، کوئی اس کو سیاست نہ سمجھے، میں معذرت خواہ ہوں. یہ میرے سامنے سورت القصص 20واں پارہ اور آیت نمبر 4. اللہ کریم فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والا فرعون یسبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، بچوں کو ذبح کراتا تھا، بچیوں کو کچھ نہیں کہتا تھا، لڑکوں کو ذبح کراتا تھا، لڑکیوں کو کچھ نہیں کہتا تھا. اس ظالم فرعون نے بچے ذبح کرائے لیکن بچیوں کو کچھ نہ کہا. ہمارے دور کے فرعون نے جامع حفصہ کی بچیوں کو بھی معاف نہیں کیا. ان کو حکومت کرنے کا حق ہے؟ نہیں. چمن میں تلخ نوائی میری گارا کر کہ کبھی سحر بھی کرتا ہے گارے دریا کی. اور ہم نے کیس اللہ کی عدالت میں بھیج دیا ہے. غرے کو غرق کرتا ہے مغرور آکڑ
اللہ غرے کو غرق کرتا ہے دریا کی موج میں، موسیٰ کو پالتا ہے دشمن کی گود میں۔ اللہ اللہ، رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے، تو مشو مغرور برحلم خدا دیر گیرد سخت گیرد مر تو رہا۔ اور مولانا ظفر علی خان نے کہا نہ جاؤ اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈب گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا، حکومت کرنے کا حق اسے ہے جو عوام کا خیر خواہ ہو۔ آگے چلیے، چیونٹیاں ساری حیران ہو گئی، ملکہ کیا کہہ رہی ہو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے ساتھی ہمیں پاؤں کے نیچے کچل ڈالیں گے، پیغمبر تو ظالم نہیں ہوتا، جاگنا جاگنا، پیغمبر ظالم نہیں ہوتا، پیغمبر کے ساتھی بھی ظالم نہیں ہوتے ہیں۔ ملکہ چیونٹی نے کہا جلدی کرو، پاؤں کے نیچے کچھ نہیں ڈالو گی آؤ گی ہے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ حضرت سلیمان اور ان کے ساتھیوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا ہمارے پاؤں کے نیچے کوئی چیز آئی بھی ہے کہ نہیں آئی ہے۔ اللہ اللہ، ایک تو مسئلہ یہ سمجھ آ گیا، پیوٹی کا عقیدہ اللہ کا پیغمبر ظالم نہیں ہوتا، پیغمبر کے ساتھی بھی ظالم نہیں ہوتے ہیں۔ اگر مصلح سنبھالنے کا حق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو کھڑا کر دیا، لوگ کہتے ہیں حق تو حضرت علی کا بنتا تھا، صدیق اکبر مصلح پہ کیسے آ گئے ہیں؟ احباب خیال، اگر حق حضرت علی کا بنتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر کو مصلح سنبھالنے کا حکم دیا، یہ تو ظلم بنتا ہے، پیغمبر ظالم نہیں ہو سکتا۔ جلدی کرو، پاؤں کے نیچے کچلی جاؤ گی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ حضرت سلیمان اور ان کے ساتھیوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا ہمارے پاؤں کے نیچے کوئی چیز آئی ہے کہ نہیں آئی ہے۔ اللہ کو چیونٹی کا عقیدہ اتنا پسند آیا، رب العالمین نے قرآن میں نقل کر دیا، چیونٹی کا عقیدہ زندہ پیغمبر کو پاؤں کے نیچے آنے والی چیز کا پتہ نہیں۔ قرآن ہے، ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو پرچہ نہیں ہوتا۔ زندہ پیغمبر کو پاؤں کے نیچے آنے والی چیز کا پتہ نہیں، گوجرا والا کے مردوں کو سب کچھ پتا ہے۔ افسوس، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راہ سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ اللہ کریم نے ملکہ چینٹی کی بات حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں پہنچا دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، اتنا چھوٹا وجود اور اتنی ہوشیار، پہلے تو مسکرائے اور مسکراتے مسکراتے ہنسنے کی آواز نکلنے لگ گئی ہونٹوں میں سے، لیکن فوراً خیال آیا چیونٹی کی بات سن لینا میرا کمال نہیں ہے، رب العالمین کی نعمت ہے۔ فوراً بول اٹھے رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ اے میرے پروردگار، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ اللہ تو نے میرے اوپر بھی نعمتیں کیے ہیں، میرے والدین پر بھی نعمتیں کیے ہیں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ۔ اللہ مجھے ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے۔ پچھلا سبق بھولا تو نہیں دوستو، اللہ کے ناموں کا وسیلہ ایک، اللہ کی صفتوں کا وسیلہ دو، اور نمبر 3 خیال، حضرت سلیمان علیہ السلام دعا کر رہے ہیں
مجھے اپنی خاص رحمت کے وسیلے سے اعلیٰ درجے کے نیک بندوں میں شامل فرما. اللہ کے ناموں کا وسیلہ بھی جیسا، اللہ کی صفتوں کا وسیلہ بھی جیسا، اور نمبر 3 اللہ کی رحمت کا وسیلہ جیسا. چوتھا نمبر، 6 نمبر سنانے ہیں. 6 سنتے بیٹھے ہو. 6 نمبر اشاعت التوحید کے. یہ میرے سامنے سورت طٰہٰ، سبق نہیں کھلانا میرے بھائیوں نے. سورت کا نام سورت طٰہٰ، 16واں پارہ میں نے کھولا ہوا ہے، اور آیت نمبر 65. اللہ فرماتے ہیں قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون اول من نلقا. میدان میں 70,000 جادوگر کھڑے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام تنے تنہا، ایک حضرت ہارون علیہ السلام تائید کے لیے موجود ہے. 70,000 جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا. حضرت آپ پہل کریں، آپ پہل کریں. ہم پہل نہیں کرتے، اور اگر آپ پہل نہیں کرتے پھر ہمیں اجازت دے دیں، ہم پہل کرنا چاہتے ہیں. دسترخوان بچھا ہوا ہے. میں دوستوں کو مثال عرض کیا کرتا ہوں. سارے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں. میں نے کہا تبسم سے آپ پڑھیں، آپ بسم اللہ کریں، پہلے آپ کھانا پلیٹ میں ڈال کر نہیں. میں نے کہا آپ پڑھیں ہم سے، محترم ہمارے آپ پہل کریں گے. کسی کو پہل کی دعوت دینا ادب سمجھا جاتا ہے. جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا. جملہ سننا، سبحان اللہ کہنا ایمان تازہ ہوگا. 70,000 جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا. اللہ نے پیغمبر کے ادب کرنے کی وجہ سے 70,000 جادوگر کافروں کو ایمان کی توفیق دے دی. بڑی تفصیل ہو سکتی ہے لیکن اصل بات رہ جائے گی. حضرت نے فرمایا بل القم، میں پہل نہیں کرتا تم پہل کرو. اللہ فرمانے فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ. رسیاں ڈالی، جملہ سنانا ہے، لاٹھیاں پھینکی. سورت کا نام سورت الاعراف. یہ میرے سامنے نام پارا. اللہ کریم فرماتے ہیں سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم. آیت نمبر 116 سورت الاعراف. نام پر لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا. دیکھنے والوں کو یوں معلوم ہو رہا ہے جیسے سانپ حرکت کر رہے ہیں. اللہ بہت بڑا جادو پیش کیا. اللہ کریم فرماتے کے پاس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یہ تو سارا میدان سانپوں سے بھرا ہوا ہے. قرآن پاک اللہ کریم فرماتے ہیں فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَىٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام دل میں ڈر گئے. اب کاش مجھے سریکی کی اجازت ہوتی تو میں جملہ سناتا. ہماری سریکی کے اندر جملہ پھر سننا سبحان اللہ بھی کہنا ایمان زیادہ ہو جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام دل میں ڈر گئے، یہ تو سارا میدان سانپوں سے بھرا ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں قُلْنَا لَا تَخَفْ. الصوت اعلان کر دیتا میرے پیغمبر ڈریتا ہو جیسے سائیں کوئی نہ ہو. میں ڈریتا ہو جیسے سائیں کوئی نہ ہو. میں تو سا کیوں ڈرتے ہو؟ ڈرے تو وہ جس کے وارث نہ ہو. جب میں اللہ کریم وارث موجود ہوں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بھی ڈالیے نا انک انت الاعلیٰ. ڈالیے تو صحیح. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا ڈالا اللہ کریم
اور ساری لاٹھیوں اور ڈنڈوں کو نگلنا شروع کر دے. کھانا نا تلقف، کھانا تو اور ہوتا ہے، چبانا پڑتا ہے. پھر جس کے دانت نہ ہو تو اور زیادہ چبانا پڑتا ہے، وقت لگ جاتا ہے. نا میرا ذوق دورے تفسیر میں جملہ سنایا کرتا ہوں، پھر سبحان اللہ کہنے کا ٹائم آیا. اگر سانپ کھانا شروع کر دیتا دیر لگ جاتی ہے، کھانا نہیں، اللہ نے حکم دیا نگلنا ہے. چکر لگاتا گیا، سب کو ہڑپ کرتا گیا. راز کیا تھا؟ رب العالمین کی مرضی یہ تھی، حق اور باطل میں فیصلہ کرنا ہے، دیر نہیں ہونی چاہیے. یہ پھیرا مرے دا گیا تے سارا نو نگلے دا گیا. موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ ڈالا، پیسے چھوٹے سے لاٹھی کی لاٹھی، ڈنڈے کا ڈنڈا. حیران رہ گئے مقابلے میں آنے والے. اللہ فرماتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ. دیر بھی نہیں لگائی، سجدہ ریز ہو گئے ہیں اور نعرہ لگا دیا، ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کو مان گئے ہیں، حضرت ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہیں. فرعون بول اٹھا، اچھا آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، مجھ سے پوچھا ہی نہیں اور ایمان قبول کر لیا. خیال کرنا پھر سبحان اللہ کہنے کا ٹائم ہے، ایمان تازہ ہوگا. فرعون نے کہا پوچھتے، اجازت لیتے، پھر ایمان قبول کرتے. آخر لگے ایمان قبول کرنا ہوئے تو اجازت دی لوڑ نہیں ہوندی. توحیدیہ دا ساتھ دینا ہوئے تھے اجازت. فرعون نے کہا میں کیا کروں گا؟ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. دایاں ہاتھ بایاں پاؤں یا بایاں ہاتھ دایاں پاؤں کٹوا دوں گا، تمہیں کھجور کے تنوں پہ لٹکا دیا جائے گا، عبرت کا نشان بن جاؤ گے. کہنے لگے فَقْسِمْ أَنْتَ قَاسٍ، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. کیا پرواہ ہے. مولانا ظفر علی خان نے کہا یہ ہے پہچان خاصان خدا کی ہر زمانے میں کہ خوش ہو کر خدا ان کو گرفتار بنا کر دے. اب آپ خیال آ گئی میری منزل. سبق پچھلا ذرا مہربانی کر کے ریپیٹ کیجئے، دہرائیے. کتنے وسیلے جائز؟ اللہ کے ناموں کا وسیلہ ایک، اللہ کی صفتوں کا وسیلہ دو، اللہ کی رحمت کا وسیلہ تین، چوتھا وسیلہ آیا کیا کہہ رہے ہیں؟ اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا، ہم تو اپنے رب کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں. خیال احباب خیال، لِیَغْفِرَ لَنَا خَطَایَانَا، تاکہ ایمان کے وسیلے سے اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے. کتنے وسیلے ہو گئے؟ 4. اللہ کے ناموں کا وسیلہ ایک، اللہ کی صفتوں کا وسیلہ 2، اللہ کی رحمت کا وسیلہ 3 اور ایمان والا وسیلہ 4. اللہ تیرے ساتھ یقین ہے، اگر تو میری مشکل حل نہیں کرتا اللہ میں تیرا دروازہ نہیں چھوڑوں گا. ایمان اور یقین کا وسیلہ. نمبر 5، حضرت کہتے ہیں 6 نمبر پورے کرنے ہیں. نمبر 5، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سبق انشاءاللہ یاد کر کے اٹھے گے ہم انشاءاللہ. آگے بھی پیغام پہنچائیے گا، یہی دعوت ہے ہماری جماعت اشاعت و توحید و سنہ کی. 3 بندے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طوفان آ گیا، بچنے کے لیے ایک پہاڑ کی غار کے اندر گھس گئے ہیں. اللہ نے چوٹی پہ پڑے ہوئے پتھر کو حکم دیا، پتھر لڑکتا آیا، آتے آتے غار کے منہ پہ آ کے بند ہو گیا. اب تینوں پریشان، ہم کیا چاہتے تھے کیا بن گیا. زور لگایا، دھکا دیا، نہیں ہٹنے میں نہیں آ رہا.
آپس میں مشورہ کیا، سریکی کا جملہ، ساڈیاں طاقتاں کا مک گئیاں، ہن اللہ لا ہیلا کرو۔ پہلے بندے سے کہا تو دعا کر، اگر زندگی میں کوئی نیک عمل کیا ہوا ہے اللہ کے سامنے پیش کر، اللہ تجھے اسی عمل کا واسطہ ہم اس پریشانی میں سے نجات عطا فرما۔ خلاصہ کرتا چلا جا رہا ہوں، ایک بندہ دعا کر رہا ہے، اللہ میں نے بھیڑ بکریاں رکھی ہوئی تھی، چرانے کے لیے لے جایا کرتا تھا اور واپس آ کر دودھ نکال کر والدین کو پلایا کرتا تھا۔ ایک دن کافی سارا دودھ نکل گیا، واپس آیا اندھیرا چھا چکا تھا، میں نے برتن میں دودھ دعا، والدین کے پاس پہنچا، والد بھی سویا ہوا ہے، والدہ بھی سوئی ہوئی ہے، اب کیا کروں؟ بیوی مانگ رہی ہے، بیٹے مانگ رہے ہیں، میں نے کہا نہیں، پہلے والدین کو دوں گا بعد میں تمہیں دوں گا۔ اللہ کریم پیالہ پکڑ کر ان کے سرہانے میں کھڑا رہا، اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک ففرجنا ما نحن فیہ۔ اللہ میں نے یہ عمل کیا ہے تجھے راضی کرنے کے لیے ہے، اگر تم نے یہ عمل قبول کیا ہے اسی کا واسطہ ہمیں اس غار والی پریشانی سے نجات عطا فرما۔ ہاتھ منہ پہ پھیرے، اللہ نے پتھر کو تھوڑا سا ہٹا کر ابھی راستہ پورا نہیں بنا۔ دوسرے نے دعا کی، اللہ میں نے چچا صاحب بہن پر پوری نظر رکھی ہوئی تھی، اس نے مجھ سے پیسوں کا مطالبہ کیا، میں نے سکے سامنے رکھے، یہ سونے کے دینار ہیں، اشرفیاں ہیں۔ جب برا کام کرنے کا وقت آیا مجھے چچا صاحب بہن کہنے لگی اتق اللہ ربا کا، ساری دنیا نہ دیکھ رہی ہو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ میں کہاں اٹھا، میں نے کہا پیسے بھی تیرے ہوں، آج کے بعد تجھ پہ بری نظر نہیں رکھوں گا، پروردگار تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے اس پہ غلط نظر ہٹا دی، ڈر گیا اگر تم نے یہ میرا عمل قبول کیا ہے اسی کا واسطہ ہمیں غار میں سے نجات عطا فرما۔ ہاتھ منہ پہ پھیرے، اللہ نے اور پتھر کو تھوڑا سا ہٹا دیا، ابھی راستہ نہیں بنا، بھائی تو دعا کر۔ تیسرا دعا کر رہے ہیں، اللہ مجھے مزدوری کرانے کی ضرورت تھی، بازار گیا مزدور کو لے آیا، اس نے کام کیا، میں نے کہا یہ تیری اجرت ہے، یہ تو تھوڑی ہے، میں نے کہا پوری نہیں، ناراض ہو کر چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری کو ضائع نہیں کیا، اللہ تو نے اس میں برکت ڈال دی ہے، ایک بکری ہو گئی ہے اور برکت ڈالی، زیادہ بکریاں بن گئی، پورا ریوڑ تیار ہو گیا، بڑی مدت کے بعد واپس آیا، مجھے کہتے ہیں میں نے تیری مزدوری کی تھی، مہربانی کر کے مجھے وہی دے دے، میں نے کہا یہ سارا ریوڑ تیرا ہے، مذاق تو نہ کر بھائی، مذاق نہیں کر رہا، اللہ نے برکت ڈالی ہے، اللہ اگر میں اس کو یہ سارا ریوڑ نہ دیتا میرا کر تو کچھ نہیں سکتا تھا، میں نے یہ عمل کیا ہے تجھے راضی کرنے کے لیے ہے، اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک ففرجنا ما نحن فیہ۔ ہاتھ منہ پہ پھیرے، اللہ نے غار کے منہ سے پتھر کو دھکا دے دیا۔ مہربانی کیجیے سبق دہرا لیجیے، اللہ کے نام کا وسیلہ ایک، اللہ کی صفتوں کا وسیلہ دو، اللہ کی رحمت کا وسیلہ تین، ایمان والا وسیلہ چار اور نیک اعمال والا وسیلہ پانچ، اور نمبر 6 زندہ سے دعا کروانا جائز۔ نمبر 6 نمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے حاضر ہوئے، کیا بات ہے کیوں رو رہے ہو؟ کہ بوڑھی والدہ نے مارا ہے، تھکے دے کے اپنے گھر سے نکال دیا ہے، اس نے مجھ سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی نام لیا، بوڑھی والدہ نے تھکے دے دے کے نکال دیا، مجھے مارا پیٹا بھی اللہ کے محبوب، روتے کیوں ہو؟ دعا تو کر دیجئے، جس اللہ نے مجھے دولت ایمان سے مالا مال کیا ہے، اللہ میری بوڑھی والدہ پہ بھی رحم کر دے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ سے دعا کروانا، چھٹا وسیلہ یہ بھی ہے، آپ نے دستے مبارک اٹھائے ہیں، اللہم اہدنا ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ نے دوڑ لگا دی ہے،
دیکھنے والے حیران کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے تڑپ کے کہا گھر جا کے ذرا چیک کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں پہنچتا ہوں یا اللہ دعا پہلے قبول کرتا ہے۔ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی ہے۔ کون؟ ابو ہریرہ ہوں رضی اللہ تعالیٰ۔ والدہ نے کہا تھوڑی دیر صبر کر۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، سفید بال سر کے چاندی کے تار جیسے ان سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ کہنے لگی تیرے جانے کے بعد میں نے غسل کیا ہے۔ ابو ہریرہ تو مجھے چھوڑ کر چلا گیا، اعلان کرتا گیا کہ رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ سے دامان مصطفیٰ، مجھے چھوڑ دیا۔ آمنہ کے لال کا دروازہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، میرے دل نے یہ فیصلہ کر لیا آمنہ کے لال کا دین سچا ہے، مجھے بھی ساتھ لے چل، غسل میں نے کر لیا ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ آ رہے ہیں حدیث پاک میں روتے ہوئے زاروں قطار، والدہ بھی بوڑھی ساتھ ہے۔ صحابہ نے پوچھا ابو ہریرہ روتے کیوں؟ کہنے لگے پہلے غم کی وجہ سے روتا تھا، اب خوشی کی وجہ سے آنسو بہا رہا ہوں۔ بڑی مثالیں ہیں۔ چھٹا وسیلہ کون سا جید ہے؟ زندہ سے دعا کروانا۔ آخری میرا جملہ، آپ کے گوجنا والا میں مردے اپنا جنازہ خود پڑھتے ہیں؟ جلدی بولیے۔ کمال، فوت ہو گیا، غسل دینے میں ہمارا محتاج، کفن پہنانے میں ہمارا محتاج، پہلو تبدیل کرنے میں ہمارا محتاج، چارپائی پر رکھنے میں ہمارا محتاج، قبرستان لے جانے میں ہمارا محتاج، جنازے گاہ میں لے جانے کے لیے ہمارا محتاج۔ سامنے پڑا ہے، اب سے کہا بھائی سارے کام تم نے کیے، اپنے لیے دعا میں خود کروں گا۔ نہیں جی نہیں، سامنے پڑا ہے، اپنے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ ہم دعا کر رہے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا، اوپر موجود ہے، اپنے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ اور جب نیچے دفن کر دیا ہمارے لیے دعائیں کیسے کر سکتا ہے؟ دفن کر دیا، اس نے کہا بس تم چلے جاؤ، قبلے کی طرف منہ میں خود کر لوں گا۔ قبلہ رخ کرنے میں بھی ہمارا محتاج، اور جب دفن کر دیا اب تو حاجت روا بن گیا۔ کمتر مرحوم کا جملہ، جو حاجت مند خود ہوئے نہیں حاجت روا ہوندا، چہتے خود مشکل آمن نہیں مشکل کشا ہوندا۔ اللہ کے 6 نمبر، اللہ کے ناموں کا وسیلہ 1، صفتوں کا وسیلہ 2، رحمت کا وسیلہ 3، ایمان کا وسیلہ 4، نیک اعمال کا وسیلہ 5، زندہ سے دعا کرنے والا وسیلہ 6 نمبر بیان کر دی اپنی جماعت کے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جب کوئی مرحلہ ایسا آتا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور سے دعا کے لیے کہتے ہیں۔ ایک مرحلہ ہے